آج کا ہمارا سبق ہے ایمان۔ ایمان کے بارے میں پڑھیں گے کہ ایمان کیا ہے، ڈیٹیل میں جانیں گے ہم تفصیل کے ساتھ۔ سب سے پہلے یہاں پر جو ورڈ ہے اس کو سمجھ لے۔ ایک ورڈ ہے یہاں پر عقائد، اور یہ ورڈ عقیدہ کا پلورل ورڈ ہے، اور عقیدہ کا میننگ ہوتا ہے بلیف، اور عقائد کا پھر کیا میننگ ہوا؟ بلیفس۔ اور آگے یہاں پر اسلام، عقائد اسلام، تو کیا میننگ نکلے پورے؟ دا بلیفس آف اسلام، یعنی اسلام کے کیا بلیفس ہیں۔ تو یہاں پر ایک کلمہ بہت فیمس ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ جب آپ اس کلمے کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو ایمان کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ اسی کلمے کو آج کے سبق میں ایکسپلین کیا جائے گا۔ اس کلمے کا نام ہے ایمان مفصل۔ ایمان مفصل، مفصل کہتے ہیں ڈیٹیل میں، یعنی کہ ایسا کلمہ ہے یہ جس میں ایمان کے بارے میں ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے۔ ایمان مفصل کا پہلا حصہ ہے آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، یعنی پہلا پارٹ کیا ہے ایمان کا؟ اچھا، سب سے پہلے ہم ایمان کو سمجھ لیتے ہیں کہ ایمان لفظ کا میننگ کیا ہوتا ہے۔ تو الف یا میم الف نون، ایمان، ایمان ہم کہتے ہیں یقین کو، کسی پر مکمل طور پر یقین کر لینا کیا کہلاتا ہے؟ ایمان۔ اور ایمان کے کتنے حصے ہیں؟ 7۔ ایک مسلمان کے لیے 7 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، 7 چیزوں پر ایمان لانا شرط ہے، تبھی وہ اسلام کے دائرے میں رہے گا، نہیں تو وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ اور سب سے پہلا کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، جو کہ پہلا حصہ ہے ایمان مفصل کا، آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر۔ سوال ہے یہاں پر ایک مسلمان کو اللہ کے ساتھ کیا عقیدے رکھنے چاہیے؟ یہ ورڈ آپ یاد رکھیں گے، عقیدے یعنی کہ کیا بلیفس رکھنے چاہیے۔ تو اب دیکھتے ہیں ہم، مسلمانوں کو اللہ کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، یعنی اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اور اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، یعنی کہ عبادت کے لائق صرف ایک ذات ہے اور وہ اللہ ہے۔ آگے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی ایسا شخص نہیں یا کوئی ایسی چیز نہیں جو کہ اللہ کے علاوہ اس قابل ہو کہ اس کی پوجا کی جائے، اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں، کوئی پارٹنر نہیں، اللہ ہر بات کو جانتے ہیں، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ بڑی قدرت اور بڑی طاقت والے ہیں، اسی لیے اللہ کا ایک نام کیا ہے؟ قادر۔ اللہ ہی سارے جہان کا مالک ہے، جہان ہم کہتے ہیں دنیا کو، اللہ ہی سارے جہان کا مالک ہے۔ پڑھتے ہیں آپ، الحمدللہ رب العالمین، تعریف اور شکر اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ اللہ ہی جلاتے ہیں اور اللہ ہی مارتے ہیں، یعنی مخلوق کی زندگی اور موت اللہ ہی کے حکم سے ہوتی ہے۔ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، فرشتے، آدمی، غرض سارے جہان کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ اللہ ہی تمام مخلوق کو روزی دیتے ہیں، جتنی بھی مخلوق ہے، چاہے وہ انسان ہیں، جانور ہیں، جنات ہیں، جو بھی ہیں، تمام کو روزی دینے کا کام اللہ کا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی روزی نہیں دیتا، اور اس کا عقیدہ کوئی کسی کو ہے کہ کوئی مجھے اور روٹی کھلاتا ہے یا کھانا کھلاتا ہے، اگر کسی کا عقیدہ ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں اور نہ سوتے ہیں، ان سب چیزوں سے اللہ پاک ہے، وہ خود ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ اللہ کے ماں باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بیوی ہے، نہ کسی سے اللہ کا کوئی رشتہ ہے، اللہ ان تمام رشتوں سے پاک ہے۔ اللہ کے سب محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ صمد ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی حاجت نہیں، کسی کی ضرورت نہیں۔ اللہ بات کرتے ہیں مگر زبان کے محتاج نہیں۔ ہم بات کرتے ہیں تو ہم کس کے محتاج ہیں؟ زبان کے محتاج ہیں، لیکن اللہ بات تو کرتا ہے لیکن وہ زبان کا محتاج نہیں۔ اللہ سنتا ہے لیکن وہ کانوں کا محتاج نہیں۔ اللہ تمام عیبوں سے پاک ہے۔ ہم سنتے ہیں کس سے؟ کان سے، ہم کان کے محتاج ہیں۔ اللہ بے مثل ہے، یعنی کہ اس کی کوئی مثال نہیں، کوئی چیز اللہ کے مشابہ نہیں، یعنی اس جیسی نہیں۔ اللہ
مخلوق جیسے ہاتھ، پاؤں، ناک، کان اور شکل و صورت سے پاک ہے۔ اللہ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے، میسنجرز بھیجے کہ لوگوں کو سچا مذہب سکھائے، اچھی باتیں بتائیں اور بری باتوں سے بچائے۔ اللہ کسی کے جسم میں اتر جاتے ہیں کیا؟ یہ کوشچن ہے، تو ہرگز نہیں۔ یہ عقیدہ مسلمانوں کو مسلمان نہیں رہنے دیتا۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ وہ ہے جو کسی کی شکل اختیار کر کے دنیا میں آتا ہے تو مسلمان نہیں ہے۔ کیا اللہ کسی روپ میں آتے ہیں؟ تو اللہ کسی کے روپ میں بھی نہیں آتے۔ اوتار کا کیا مطلب ہے اور ایسا عقیدہ رکھنا کیسا ہے؟ اوتار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی کسی جسم میں داخل ہو کر یا کسی کی شکل میں اصلاح کی غرض سے، یعنی اصلاح کی غرض سے اصلاح کرنے کے لیے دنیا میں آتے ہیں، مگر مسلمانوں کے لیے ایسا عقیدہ رکھنا بالکل بھی درست نہیں ہے۔ دوسرا ہے وملائکتی، پہلا کیا تھا؟ اللہ پر ایمان، اور دوسرا فرشتوں پر ایمان۔ عربک میں ہم اسے ملائکہ کہتے ہیں۔ فرشتے کون ہیں؟ تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک نورانی مخلوق ہے۔ ایسی مخلوق ہے نورانی، نور سے بنی ہوئی مخلوق ہے، اور ہم کیا ہیں؟ خاکی ہیں۔ اور جنات ناری مخلوق ہے، وہ آگ سے بنائی گئی ہے، اور فرشتے نورانی مخلوق ہے، ہماری نظروں سے غائب ہے، نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، خدا کی نافرمانی اور گناہ نہیں کرتے۔ ہم خدا کے نافرمانی بھی کرتے ہیں اور گناہ بھی کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں اختیار دیا گیا ہے۔ خدا نے جن کاموں پر مقرر فرما دیا انہی میں یہ لگے رہتے ہیں۔ فرشتے کتنے ہیں؟ تو فرشتے بے شمار ہیں، ان گنت ہیں، ان کی تعداد اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ ان میں سے چند فرشتے مشہور ہیں اور مقرب یعنی اللہ کے قریب ہیں، وہ 4 ہیں، جن میں سے حضرت جبریل علیہ السلام، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل۔ ان کے کام اس طریقے سے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کی کتابیں، اللہ کے احکام یعنی کہ آرڈرز، اور پیغام یعنی کہ میسج، اللہ کے احکام اور پیغام پیغمبروں کے پاس لاتے تھے۔ حضرت اسرافیل جو قیامت میں سور پھونکیں گے، حضرت میکائیل جو بارش برسانے اور مخلوق کو رزق پہنچانے کے کام پر مقرر ہیں، حضرت عزرائیل جو مخلوق کی جان نکالنے پر مقرر ہیں۔ مخلوق کی جان یعنی جو اللہ کی مخلوق ہے اس کی جان یہ ضرور نکالتے ہیں، لیکن اپنی مرضی سے ایک چیونٹی کو بھی یہ نہیں مار سکتے۔ آگے کتابوں پر ایمان، تیسرا حصہ کیا ہے؟ کتابوں پر ایمان۔ وَكُتُبِهِ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، کتاب کا پلورل ورڈ ہے کتب۔ حضرت جبریل علیہ السلام جو کتابیں لائیں وہ کتنی ہیں؟ تو خدا کی چھوٹی بڑی بہت سی کتابیں پیغمبروں پر نازل ہوئی۔ ان کتابوں کی صحیح تعداد معلوم نہیں، مگر بڑی کتابوں کو کتاب اور چھوٹی کتابوں کو صحیفے کہتے ہیں۔ چھوٹی کتابوں کو کیا کہتے ہیں؟ صحیفے کہتے ہیں، جیسا کہ سورہ اعلیٰ میں ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر صحف نازل کیے۔ کیا ان سب کتابوں کے نام معلوم ہیں؟ تو نہیں، سب کتابوں کے نام معلوم نہیں، البتہ ان میں سے 4 کتابیں مشہور ہیں، اور وہ یہ ہیں: تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن پاک جو ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس کو ہم روزانہ پڑھتے ہیں۔ بہت سے بچے اس کو حفظ یاد کر لیتے ہیں، حفظ یعنی کہ یاد کر لینا۔ جو قرآن پاک کو حفظ یاد کر لے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تو اسے ہم حافظ کہتے ہیں، وہ حافظ کہلاتے ہیں جو قرآن پاک کو پورا یاد کر لیتے ہیں۔ آپ کے زمانے سے آج تک، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک لاکھوں کروڑوں مسلمان ہر زمانے میں اس کے حافظ ہوتے چلے آئے۔ کیا قرآن پاک کے بعد کوئی دوسری آسمانی کتاب نازل ہوئی؟ نہیں، بلکہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی اور نہ ہوگی۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں نے اس کتاب کو نازل کیا اور میں ہی اس کتاب کی حفاظت کروں گا۔ 14ویں پارہ کے پہلے صفحہ میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یاد رکھو قیامت تک یہ قرآن محفوظ ہے، پروٹیکٹڈ ہے، اور اب کسی آسمانی کتاب کی ضرورت نہیں۔ ہمارے نبی آخری نبی ہیں اور اب کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں۔ نبی دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، قرآن پاک جو اللہ کا پیغام ہے دنیا میں موجود ہے، تو اب نبی کی ضرورت بھی نہیں، البتہ عمل کرنے اور کرانے کی ضرورت ہے۔ سوال ہے کیا اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں پر ایمان لانا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے؟ تو اتنا ماننا تو ضروری ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں اور اللہ کے نبیوں پر نازل ہوئی ہیں، لیکن جو کچھ ان کتابوں میں اس وقت موجود ہے،
تب اس وقت جو موجود ہے ان ساری کتابوں میں ان سب باتوں کو ماننا ضروری نہیں، کیونکہ قرآن پاک میں یہ بھی بتلا دیا گیا ہے کہ ان کتابوں میں بہت کچھ تبدیلیاں ہو گئی ہیں، چینجز کر دی گئی ہیں۔ لہٰذا اس لیے جو بات قرآن شریف سے ملتی ہے، یعنی ان ساری کتابوں کا میں جو بات ہیں وہ اگر قرآن شریف سے، قرآن پاک سے میچ کرتی ہیں تو اس کو مانا جائے گا، اور جو بات قرآن پاک سے نہیں ملتی اس کے بارے میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، خاموش ہونا چاہیے کہ یہ کس کی بات ہے۔ رسول کون ہوتے ہیں؟ تو رسول، اچھا ایمان کا اگلا حصہ کیا تھا؟ چوتھا، رسولوں پر ایمان، وہ رسول ہی ہے۔ رسول اللہ کے بندے اور انسان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے بندوں تک احکام پہنچانے کے لیے مقرر فرماتے ہیں، فکس کرتے ہیں۔ وہ سچے ہوتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، گناہ نہیں کرتے، اللہ کے پیغامات پورے پہنچا دیتے ہیں، ان میں سے اپنی طرف سے کمی بیشی نہیں کرتے، اور نہ کسی پیغام کو چھپاتے، کسی میسج کو چھپاتے ہیں۔ دنیا میں بہت سے نبی اور رسول آئے، لیکن ان کی صحیح گنتی اور تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ ہمیں تمہیں اسی طرح ایمان لانا چاہیے جیسا کہ قرآن اور حدیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ ہم ان سب کو برحق اور سچا نبی اور رسول مانتے ہیں جن کا ذکر قرآن اور حدیث میں ہوا ہے۔ سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کو قیامت تک کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا۔ نبوت کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ آپ کے بعد جو شخص نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے۔ رسولوں میں سب سے افضل کون ہیں؟ تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل ہیں۔ آپ تمام رسولوں کے سردار ہیں، اللہ تعالیٰ کے بعد آپ کا مرتبہ سب سے زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ اگلا ہے قیامت پر ایمان، والیوم الآخری۔ قیامت کیا ہے؟ تو ایک دن آنے والا ہے کہ اس روز سارا عالم یعنی ساری دنیا اور عالم کی ہر ایک چیز فنا ہو جائے گی، صرف ایک باقی رہ جائے گا، وہ ہے اللہ، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں فرمایا ہے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ترجمہ ہے جو کوئی بھی اس زمین پر ہے وہ سب فنا ہونے والے ہیں، اور صرف تمہارے رب کی ذات جو عظمت اور فضل و کرم والی ہے وہ باقی رہ جائے گی۔ عالم کے فنا ہونے کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ اس کی آواز ایسی خوفناک اور ڈراؤنی ہوگی کہ اس کی دہشت اور ڈر سے تمام جاندار مر جائیں گے، یعنی ہر ایک وہ چیز جس میں جان ہوگی وہ سب مر جائیں گے، اور ہر ایک چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی۔ قیامت کب آئے گی؟ تو قیامت آنے والی ہے، لیکن اس کا صحیح وقت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اتنا معلوم ہے کہ جمعے کا دن ہوگا اور محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی۔ کون سا دن ہوگا؟ جمعے کا اور محرم کی 10ویں تاریخ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی چند نشانیاں بتلا دی ہیں، جیسے حضرت مہدی کا ظاہر ہونا، دجال کا نکلنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے دنیا میں آنا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا وغیرہ۔ ان نشانیوں کو دیکھ کر قیامت کا قریب آ جانا معلوم ہو سکتا ہے، اور یہ قیامت کی بڑی نشانی ہے۔ اگلا جو ہے تقدیر پر ایمان، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ تقدیر کسے کہتے ہیں؟ تو ہر بات اور اچھی بری چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کے علم میں ایک اندازہ مقرر ہے، اور ہر چیز کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسی علم اور اندازے کو تقدیر کہتے ہیں۔ کوئی اچھی یا بری بات اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں۔ ہمارے ساتھ جو اچھا ہوتا ہے یا جو برا ہوتا ہے وہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ کوئی مصیبت، کوئی تکلیف ہمیں وہ وقت تک نہیں پہنچتی جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں ہو۔ اگلا جو ہے اور آخری جو ہے مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان، والبعث بعد الموت۔ میں نے کیا کہا تھا؟ 7 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اور اس کی آواز اس قدر سخت ہوگی کہ اس کے صدمے سے سب مر جائیں گے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیامت کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ قیامت میں سب چیز فنا ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت اسرافیل دوبارہ سور پھونکیں گے، جس سے سب چیزیں پھر سے پیدا ہو جائیں گی، اور انسان بھی دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، اور سارے انسان اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تمام انسانوں کو پیش کیا جائے گا۔ دنیا میں جو کچھ اچھے یا برے کام کیے تھے ان کا حساب ہوگا۔ جس روز یہ کام ہوں گے اس کو ہم یوم الحشر یعنی جمع کیے جانے کا دن، یا یوم الحساب یا یعنی حساب کا دن کہتے ہیں، یوم الجزا بھی کہتے ہیں۔ آگے جن کے اچھے کام زیادہ ہوں گے ان کو جنت ملے گی، اور جن کے برے کام زیادہ ہوں گے ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ اس لیے اس دن کو
یوم الجزا یا یوم الدین کہتے ہیں. آیا نا سورہ فاتحہ میں مالکی یوم الدین یعنی کہ بدلہ دینے کا دن بھی کہا جاتا ہے. قبر کا بیان. مردے سے قبر میں کون سوال کرتے ہیں؟ تو قبر میں مردے کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، ایک کو ان میں سے منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں. وہ ہر مردے سے 3 سوال کرتے ہیں. وہ 3 سوال کیا ہیں؟ پہلا سوال من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ اور تیسرا من نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ مومن جواب دے گا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن یہ جواب وہی دے پائے گا جس کی زندگی گزری ہوگی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. کافر جواب نہ دے سکے گا. وہ ہر سوال کے جواب میں صرف ہائے ہائے کرے گا. کیا قبر میں عذاب ہوگا؟ تو ہاں، جس کے جوابات ٹھیک نہیں ہوں گے اسے عذاب میں گرفتار کیا جائے گا. قبر میں کافروں اور بعض گنہگار مسلمانوں کو عذاب ہوگا. اللہ ہمارے قبر کے عذاب سے حفاظت فرمائے، آمین. اگر کوئی شخص قبر کے عذاب و ثواب کا انکار کرے تو وہ کیسا ہے؟ ایسا شخص کافر ہے. یاد رکھو قبر دنیا اور آخرت کے درمیان ایک عالم ہے. قبر دنیا اور آخرت کے درمیان کیا ہے؟ ایک عالم ہے، ایک اور دنیا ہے آخرت اور دنیا کے درمیان جس کا نام برزخ ہے. کیا نام ہے؟ برزخ ہے. یعنی جس دنیا میں ابھی ہم ہیں یہ اور یہ آخرت ہو گیا، ان دونوں کے درمیان ایک اور دنیا ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ برزخ کہتے ہیں، عالم برزخ. اور اس دنیا سے پہلے بھی ایک دنیا تھی جسے ہم کہتے ہیں عالم ارواح. کبھی اور میں بتاؤں گا. یہاں پر سمجھ لیں کہ یہ ایک منٹ رک جائے. یہاں پر اس طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں. یہاں پر یہ ایک دنیا ہے جہاں پر ابھی ہم ہیں. یہاں پر ایک دنیا ہے جو کہ آخرت کہلاتی ہے، یعنی جس دن سب کا حساب و کتاب ہوگا. ایک دنیا یہاں پر تھی جسے ہم عالم ارواح کہتے ہیں، یہاں سے ہم یہاں آئے. ایک اور دنیا جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ عالم برزخ. یعنی جب ہماری موت ہوگی تو ہم یہاں جائیں گے، پھر ہم یہاں سے یہاں جائیں گے آخرت. اس کے بارے میں آپ دوسری ویڈیو دیکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن اگر آیا تو میں ایکسپلین کر دوں گا انشاءاللہ. جو مردہ دفن نہیں کیا جائے بلکہ جل کر راکھ ہو جائے یا ڈوب جائے یا کوئی درندہ کھا جائے اس کو بھی عذاب ثواب دینے پر اللہ قدرت رکھتے ہیں. مرنے والا عالم برزخ میں ہوتا ہے، ایک نئی دنیا میں ہوتا ہے، عالم برزخ میں ہوتا ہے جہاں ثواب اور عذاب ملتا ہے. ثواب اور عذاب کے لیے قبر میں دفن ہونا ضروری نہیں ہے.